یہ تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم طے تھا، 1:30 بجے کا ٹائم طے تھا اور 1:30 سے تقریباً میرا خیال ہے 2.5 گھنٹے اوپر ہو گئے۔ اثر پڑھ لی، پہلے تو پہنچے 3:30 ہیں، اب اندر گھسے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اندر تھوڑے تھوڑے بندے بیٹھ کے مناظرہ کریں، ہم سب کے سامنے نہیں کرتے، جبکہ ہم نے ذمہ داری بھی لی ہے کہ اگر ہمارا کوئی ساتھی بولے گا تو ہم ذمہ دار ہیں، اس کو باہر نکال دیں گے، آپ کا بولے آپ اس کی ذمہ داری لیں۔ لیکن پھر بھی وہ پتہ نہیں چھپا کیوں رہے ہیں، لگتا ہے حق نہیں ہے، ہوتا تو کھولتے اس کو سامنے کر دے۔ دیکھیں جی ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ باہر تشریف لے آئیں، لیکن وہ مان نہیں رہے، کہتے ہیں ہم نے دروازے تو کی ہو رہے دروازے سے کی ہو رہے نہیں مان رہے۔ پورا کرو پھر بتاؤ پورا کرو سارے پہلے سارے بندے اگر اندر سارے آگے تو سی آ جانا درود شریف پڑھنا، میں درود شریف پڑھنا بھی چھڑانا درود شریف نہیں، پھر جب اسے نام درا دے پھر ہو جائے۔ ہاں میں کوئی سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر رفعیت نماز پڑھی ہے۔ شریعت نے کہا اخلاق آپس میں ڈیٹ کا کیا کہ 3:30 بجے آؤ، یہ لیٹ آپ نے کیا، لیٹ نہ کیا تھوڑا جی نا ٹھڈے عوام نہ بول آرام نہ تو سائے علماء اگر ان جذبات مہر صاحب تے ملک صاحب جی جی کچھ گلاں نے جڑیاں اخلاقی طور تے طے ہون والیاں، بھئی کنے بندے بولن گے ان بات ہوتی ہے، بھئی اے 10 منٹ بولن گے 10 منٹ اسی بولن تو تسی کرا دینا صدر طے ہو گئے، سارا کوئی کرنا ہے، صدر نے کرنا ہے، ہمارا نہیں کرنا نا، صدر آپ کو طے کرنا ہمارا سامنے کر دیتا ہے نا، یہی مہربانی۔ ہاں جی لکھو جی نام لکھو جی اسی بیان کرتے ہیں ریکارڈ پہ ہوتا ہے ثبوت تو بغیر جو بیان کرتے ہیں تھوڑا ثبوت ہے نہیں، میں کہڑا تو تمہیں گال کر دیتی ہے گال تو غیر ہی کر سارے جملے ہوتے ہیں، دسو مطلب دسو میں کہڑا جملہ بول رہا میں کہا جی ریکارڈ ہو رہی ہے اپنے مناظر کا نام لکھو، معاون کا لکھو، صدر مناظر موضوع یہ چیز کی گفتگو یہی موضوع ملک صاحب جڑی پہلا کہتے تھے کہ جس ٹائم علماء سامنے بیٹھ جان تو گل اپنی سنا دیتی ہے، تہاڈی گل دے خلاف کسے کیتی تسی بے شک بولے ہو سارے دے خلاف کیوں، باقی تساں جملیاں تساں گفتگو نہیں کرنی، شاباش دیو تے شاباش دینا کے ٹیر بیٹھے پھر رولا پی جائے، پھر تساں آنا سی گھر والے تسی باہر والے، یہ گل سب چنگی تسی صرف سنیں۔ آپ اپنا دعویٰ تو آپ کا ہے، ہم تو سائل ہیں، ہماری سن لینا جی۔ بات یہ ہے، یہ 3 معزز بیٹھے ہیں،
انہوں نے یہ بات کہی ہے. اب صدر صاحب کون؟ آپ صدر صاحب کون کا؟ یہ بات سن لیں. نہیں، آپ نے صدر مجھے بات- مخاطب کیا ہے تو میری بات سن. صدر کو مخاطب پتہ نہیں ابھی میں صدر دیکھ رہا ہوں نا. آپ پینل دیں گے تو پھر اگلی بات ہوگی. چلے ٹھیک ہے، صدر ایک کرتے ہیں، منٹ ہے. صدر کرتے ہیں. لکھ لو. پینل دے دیں آپ پھر اگلی بات ہو جائے گی. وقت بھی میرا سب طے کر لیں. بیٹری ہے اس کی بیٹری کام ہے. دعویٰ بھی لکھتے ہیں صدر صاحب. یاسر محمد بابر کون ہے؟ آپ دعویٰ بھی لکھ لیں. یہ ہماری طرف سے جی صدر عبداللہ عابد یعنی میں، ہمارے مناظر مولانا محمد آصف صاحب ہیں اور معاونین میں بھی ہوں، مولانا عبداللہ اعظام صاحب ہیں اور بھائی دلاور صاحب. جی پڑھ کے سنائے نا سارا کیا بس یہی لکھ لیا نا. اصل بات یہ ہے کہ منسوخیت کا دعویٰ آپ کا ہے. بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جن سے بات شروع ہوئی ہے اور جنہوں نے کی ہے. ابھی انہوں نے بات کی، ہم نے آپ لوگوں نے ہمیں دکھانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے، یہی بات ہوئی ہے. تو بس آپ یہ بات ہم نے لکھ دی ہے، لکھ کر دے دی ہے کہ رفع الیدین کی صلاۃ منسوخ ہے، یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے. تو یہ ثابت کریں، بات شروع کریں. لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے، بات ختم ہے. ہم تو سائل ہیں کیونکہ ہم اس لیے آئے ہیں یہاں اس جگہ پہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ رفع الیدین نماز میں بغیر رفع الیدین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں. یہ آپ نے دکھانا ہے. بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ شروع کریں، بات ختم کریں. لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے. پہلے بزرگوں نے بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی. رفع الیدین آخر تک کیا ہے، کوئی بغیر رفع الیدین. یہ دعویٰ تو آپ کا بھی ہے نا، ابھی تائید بھی فرما رہے ہیں بزرگ. آپ یہ جو باتیں الجھاؤ میں چلتے رہیں گے تو قوم کا بھی وقت ضائع ہوگا. حضرات سمجھنا چاہتے ہیں
آپ کا دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع دین کیا ہے، اس کی مخصوص آپ کے یہاں 4 جگہ ہیں، شروع میں رکوع جاتے اٹھتے قد اولا سے اٹھتے ہوئے، اور بقیہ جگہوں پہ آپ علیہ السلام نے رفع دین چھوڑا ہے، جو بھی آپ کا دعویٰ جو آپ لکھیں تو آپ اس دعوے اپنے کو لکھ کر دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں والا بھی اور رکوع والا بھی رفع دین چھوڑ دیا تھا، آپ اپنے موقع پر دلائل دیں، ہم بھی دلائل دیتے ہیں، اور قوم بیٹھ کے سنیں۔ کرنے والا تو سارے پتہ انہیں نکالو جی باہر، پہلے نکالو نکالو، سارے بولیں گے، سارے بولیں گے، آپ کیوں بولتے ہیں؟ مولانا عبداللہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے اور سجدوں میں رفع دین چھوڑ دیا تھا، 2 جگہوں رکوع سجدے والا، یہ شروع کے علاوہ سب چھوڑ دیا۔ اب 2 باتیں، تو وہی باتیں ہوئی نا، 2 باتیں نہ کریں، پہلے کچھ کہتے ہیں بعد میں کچھ کہتے ہیں، آپ کی سمجھ نہیں آ رہی یار۔ 1 منٹ ٹھہرے، میری باری ہے۔ بات یہ ہوئی ہے ان بزرگوں کے درمیان، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اہل حدیث جو یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے، تو آپ نے یہ دکھانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین نہیں کیا، یہی بات ہوئی ہے نا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رفع دین نہیں کیا، آپ ہمیں دکھائیں، اگر آپ ہمیں اس بات کا قائل کرتے ہیں تو بزرگ بھی ہو جائیں گے، آپ دکھائیں اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع دین کے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفع دین کیا ہے اور بعد میں چھوڑ دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے اور سجدوں میں رفع دین چھوڑا ہے۔ آپ اس بات کی وضاحت بھی کریں، اور یہ دعویٰ آپ کا ہے کہ رفع دین جو ہے وہ منسوخ ہے، لہذا یہ آپ نے دکھانا ہے، ہم نے تو آپ کی تردید کرنی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیں دکھائیں گے حدیث یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین نہیں کیا، ہم بتائیں گے کہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں، صحیح کتاب و سنت کے اندر کوئی ایسی بات موجود نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات آپ شروع کریں، الجھاؤ والی تو بات آپ کریں، ہم تو صاف بات کرتے ہیں کہ بات ان کی یہ طے ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑ دیا ہے، تو ثابت آپ نے کرنا ہے۔ ہم تو سائل بن کر آئے ہیں کہ ہم نے سوال کرنا ہے آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑا ہے، تو آپ بتائیں ہم۔ بات صرف سیدھی سادی صاف ستھری بات، آپ کو سمجھ آئی ہے بات کی؟ بات سمجھ ساری آ جاتی ہے۔ ابھی ہم نے تو کہا کہ حضور علیہ السلام نے رفع دین چھوڑ دیا ہے، تو آپ نے کیا کہا ہے کہ نہیں چھوڑا، ہمیشہ کیا ہے۔ آپ کو کوئی دعویٰ ہے نا؟ کیا ہے ہی نہیں؟ 1 منٹ، میری باری۔ جب آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی، رفع دین ہر نماز میں کیا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر تک رفع دین قائل ہیں تو آپ کا بھی تو دعویٰ ہے نا، تو جب آپ کا دعویٰ ہے تو دکھاؤ۔ جو کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھی، اب کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہی کوئی نہیں۔ دعویٰ تو ہے نا، تو دعویٰ ہے تو اس دعوے پہ دلیل دو۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اپنا دعویٰ لکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع دین کیا، رکوع جاتے کیا، رکوع سے اٹھتے کیا، 2 رکعتوں سے اٹھتے کیا، اور یہ رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک کیا ہے اور کہیں جگہ نہیں کیا، ان کے علاوہ اور جگہوں پہ نہیں کیا۔ یہ تمہارا دعویٰ ہے، تم حدیث مبارکہ پڑھو اپنے دعوے پہ۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، تم دکھاؤ نہیں چھوڑا، ہم دکھائیں گے چھوڑا۔ تم نہ چھوڑنا دکھاؤ، ہم چھوڑنا دکھاتے ہیں۔ نہ چھوڑنا ہم دکھائیں گے، چھوڑنا ہم دکھائیں گے، نہ چھوڑنا تم لکھ کے بھی دو، دکھاؤ کسے۔
اچھا بات پوری ہوگی آپ کی؟ ہاں اچھا بات وہ آئیں گے پھر بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی اپنے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ پہلے کیا ہے بعد میں چھوڑ دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے۔ اب بعد میں چھوڑنے والی بات تو آپ کر رہے ہیں، جو نئی بات کرتا ہے وہ بندہ مدعی ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ نئی بات کر رہے ہیں، بات نہیں آپ کر رہے ہیں۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ پہلے کیا ہے، مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مانتے ہیں الحمدللہ، یہ مانتے ہیں کہ پہلے کیا ہے، اب بعد میں چھوڑ دیا ہے۔ نئی بات تو انہوں نے کی ہے نا کہ چھوڑ دیا ہے، نئی بات آپ کی ہے، لہذا ثابت اس بات کو آپ کریں گے چھوڑ دیا ہے۔ ہمیشہ کرنا نئی بات نہیں۔ ہاں جی، آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، پہلے تو کرنا ثابت تھا نا، یہ جو ہمیشہ والی ساتھ کیا ہے تو تم نے لگائی ہے نا، یہ نہیں بات۔ اب اصل پتہ کیا ہے، آپ چپ کریں گے، آپ نے نہیں بولا، نہیں بولیں گے، معاون کو بولنے کی اجازت ہم بھی دے رہے بس ٹھیک ہے، آپ تو جو رکھیں یار، آج تک جو بخاری مسلم ترمذی دکھاتے تھے اس میں کیا دکھاتے تھے؟ کیا ہے حضور علیہ السلام نے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو حضور نے آخر تک کیا تو دکھاتے کیوں نہیں؟ جب اس بات پہ آتے نہیں تو ہمیں کھل کے پتہ چلے گا نا کہ ایسی کوئی حدیث ہے نہیں جس میں ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے۔ اگر ایسی ہوتی تو اس بات پہ تو آ جاتے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو تمہارا دعویٰ ہے اپنے دعوے کے مطابق تم حدیث دکھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 جگہ رفع دین کرنا، شروع میں رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور قعدہ اولا سے اٹھتے، ہمیشہ کرنا بھی دکھاؤ کہ یہ حضور نے ہمیشہ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں چھوڑ دیا ہے۔ چھوڑ دینے کا معنی کیا ہے؟ کہ حضور علیہ السلام نے کیا تھا نا، یہی معنی ہے نا۔ تو کرنے کا تو ہمیں انکار ہی نہیں ہے، انکار تو یہ ہے کہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا۔ تم کہتے ہو نہیں چھوڑا، تم نہ چھوڑنا دکھاؤ، ہم کہتے ہیں چھوڑنا چھوڑا، ہم چھوڑنا دکھائیں گے۔ لکھو تو صحیح کھانا میں بات۔ ہاں جی، لیکن تو ابھی اچھا بات یہ ہے آپ بار بار نہ بولیں، ہم بھی اپنے بندوں کو کہہ دیں گے تھوڑی توجہ کرو یار، دے رہے ہیں نا ان کو آپ۔ توجہ کرو۔ سبحان اللہ کہنا تو ہمارے بندے نہیں نہیں کہو گے یار، نہیں یار، سبحان اللہ نہ کہو۔ دیکھیں جی، جو بات ہو رہی ہے چھپ کر کے سنیں، سن رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جب ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑا ہے، رکوع والا رفع دین، شروع کے علاوہ سارا رفع دین چھوڑا ہے، ہم زبانی کہتے بھی ہیں، ہمارے پاس لکھا ہوا بھی ہے، ہم اس پہ دلائل دینے کو بھی تیار ہیں، اور تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین ہمیشہ کیا ہے، تو تم لکھ کے بھی دو، اس پہ دلائل بھی دو، دستخط بھی کرو۔ بس گل پوری ہوگی۔ ہاں جی ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمیشہ کا لفظ نیا ہے، تو چھوڑ دیا نیا نہیں ہے، دونوں نے ہے تو دونوں چھوڑ دیا نیا ہے نا، تو پھر بات یہ ہے کہ نئی بات آپ کر رہے ہیں، نئی بات آپ جب چھوڑا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ نیا کیسے ہو؟ چلو بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہی نہیں رفع دین تو چھوڑ دیا ہی نیا ہوا، پھر ہمیشہ نیا کیسے ہو گیا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ بات آپ نے بزرگوں کو کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑ دیا تھا، تو آپ دکھاتے کیوں نہیں؟ اگر چھوڑ دیا تو ہم بھی مان لیں گے، آپ دکھائے تو صحیح، اس طرف آئے تو صحیح کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑ دیا ہے تو آپ دکھاتے کیوں نہیں ہیں؟ توجہ کریں بھائی یار، میں تو یہ کہتا ہوں اتنا یہ بتا دیں کہ کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع دین کیا ہے، تو آگے بعد میں پھر چلاتا ہوں۔ تو پھر تو یار میری بات سنیں تو دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑا، مدعی ہے نا دونوں، وہ مدعی ہے نا، ہم کہتے ہیں چھوڑا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑا۔ اب جب کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑا تو نہ چھوڑنا وہ ثابت کریں اور چھوڑنا ہم ثابت کریں، اصولی بات ہے نا یار، جو کہتے ہیں اس کو ثابت کرو۔ ہاں، یا تو یہ کہہ دو کہ کسی حدیث میں نہ چھوڑنا نہیں آیا، ہمیشہ کرنا نہیں آیا، پھر ہم اگلی بات آپ سے شروع کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دلائل کی بات چلیں آپ کی بات کو ہی لے لیتے ہیں۔ آپ اس طرح کریں، کوئی حدیث ایسی آپ کہہ دیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ پہلے کیا ہے بعد میں چھوڑ دیا ہے، آپ یہ بات کہہ دیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے کیا ہے بعد میں چھوڑ دیا ہے، بندے موجود ہیں،
آپ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث موجود نہیں کہ جس کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ پہلے کیا ہے بعد میں چھوڑ دیا. آپ کہیں ہمارے پاس ہے تو ہم نے لکھا بھی ہے, اس پہ دلائل بھی دیتے ہیں. تم لکھتے بھی نہیں, دلائل بھی نہیں دیتے. دلائل کیوں نہیں دیتے؟ جو کریں یار بھی آپ نے لکھ دیے نا بات, تو آپ شروع کریں پھر دیر تو بھائی درمیان میں نہیں بول رہی. ہم نے لکھا ہے نا جی کہ حضور علیہ السلام چھوڑا تھا, لکھا اس لیے ہے کہ ہم اس کو دلائل سے ثابت بھی کریں گے. تم ہمیشہ لکھتے ہی نہیں, ثابت کیا کرو گے؟ تم بھی لکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع یدین کیا ہے اور پھر اس پہ دلائل دو. جیسے میں نے لکھ کے دیا ہے میں اس پہ دلائل بھی دیتا ہوں, تو بھی لکھ کے دے, تو بھی دلائل. بات اصولی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بات آپ پہلے بتا دو کہ نہیں لکھے گا کیونکہ دلیل ہے ہی نہیں, ہوتی تو لکھتا نا. چلو جی اچھا صدر بول سکتے سانو کا نہیں مطلب نہ تو نہیں ہے تو سب بات جا بول سکتے ہو. اتنا نہیں بولنا سنو بیٹا آپ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ایک بندہ دعویٰ بھی کر رہا ہے اور پھر الٹا دعویٰ کرنے کے بعد دلیل بھی کوئی نہیں دے رہا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ عاجزی اور بے بسی جو ظاہر ہو رہی ہے وہ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو. اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو ہم آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں یہ بات کہ اگر آپ نے یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا, آپ یہ بات لکھ کر دے دیں. پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا, یہ بات لکھ کر ادھر دیکھیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ جس طرح سجدہ اور نماز میں دیگر جگہوں میں رفع یدین ہوا لیکن بعد میں چھوڑ دیا گیا, اسی طرح رکوع اور تیسری رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین ہوا لیکن بعد میں چھوڑ دیا گیا. لکھ دیا تو جو ہم نے لکھ دیا نا, پھر پڑھیں ایک مرتبہ پھر پڑھیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ جس طرح سجدہ اور نماز میں دیگر جگہوں میں رفع یدین ہوا لیکن بعد میں چھوڑ دیا گیا, اسی طرح رکوع اور تیسری رکعت میں شروع میں بھی رفع یدین ہوا لیکن بعد میں چھوڑ دیا. ہم نے دعویٰ صحیح لکھا اور اس پہ ہم انشاءاللہ دلائل بھی دیں گے. آپ بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں چھوڑا, ہمیشہ کیا. جہاں تک کیا ہے آپ نے وہاں تک کرنا لکھنا ہے, جہاں نہیں کرتے وہاں نہ کرنا لکھنا ہے, ہمیشہ ثابت کرنا ہے. آپ نے دلائل دے دیے تو ہم تسلیم کر لیں گے, ہم نے دیے تو آپ تسلیم کر لیں گے. آپ نے واضح بات کر لی ہے کہ آپ نے کہا کہ پہلے کیا ہے بعد میں چھوڑ دیا ہے. ہاں تو کہہ رہے ہیں شروع سے. ہمارا دعویٰ یہ ہے, جواب دعویٰ صاحب لکھا ہوا, ہمارے جواب دعویٰ یہ ہے کہ رکوع والا جو رفع الیدین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, تو آپ اس پر بات کریں, بات شروع کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے, چھوڑا نہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ پہلے کیا ہے چھوڑ دیا ہے, بعد میں چھوڑ دیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں چھوڑا. ہم یہ بات لکھ کر دے رہے ہیں کہ ہمارا جواب دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, آپ اس پر بات شروع کریں, یہ لکھ لیں. بات شروع کریں. یار ہم جو لکھیں ہیں آپ لکھیں, نہیں ہم لکھ لیتے یار تیسری رکعت کو لکھو. صدر سیاح بنائی دا پہلا ہی جتے اعتماد ہو تو جو تبھی آپ کے ساتھ نہیں وہ آپ پر چھلنا نہیں وہ آپ پر آپ سے نہیں بات کرتے, مجھ سے کریں بھی تو میں انشاءاللہ ہاں جی مجھ سے بات کرتے رہیں. سیاح صدر ہے نا, تائیں لکمے میں بار بار پیچھے. ہاں جس آپ کی دیکھیں ابتدائی ادھر سے ہوئی ہے. یہ پہلا سیرا صدر بنائی تھی. یہ کیا ہے؟ جب جھگڑے کو دعوت دے رہے یار دیکھو کون بات کر رہا ہے, ایک میں منٹ تو بات نہیں ہے. ایک منٹ کون کر رہا ہے, ہم کر رہے ہیں. اچھا پھر توجہ کرو. مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ مناظرہ ہوتا ہے, اپنا سٹیج اپنا ہوتا ہے, اپنے سٹیج پہ بول. آپ وعدہ جب نصیحت میں نہ کریں, جو بات کرنے والی میں بات وہی کروں. وعدہ نصیحت نہ کریں, جو آپ بات دیکھیں, کرنے والی. میرے وقت میں چاہے میں جیسے وقت اپنا ضائع کر دوں, آپ کو حق نہیں ہے بولنے کا. میں اپنا وقت چاہے آپ سے باتیں کرتا رہوں, اپنا وقت میں چاہے جیسے پھر وقت طے کر لینا بھی اتنی دیر بول. بس ایک یہ میری بات ٹائم ضائع نہ کریں, بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹائم ضائع نہ کریں. آپ ہاں جی, تو ٹائم تے تسی ضائع کرن دے, گل بابا صاحب شروع کر. نہیں یار نہیں, بس یار اندر باقی نہ ہے. توجہ کرو یار. آپ نے بات کی ہے اور یہ کہا کہ رکوع والا رفع یدین. آپ کو پہلے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں آپ رفع یدین کرتے ہیں ہم نے سارے رفع یدین کی بات کرنی ہے, ہم نے صرف رکوع والے کی نہیں کرنی. سمجھ آئیے, آپ نے اپنا پورا عمل ثابت کرنا ہے, ادھورا نہیں ثابت کرنا. اور آپ نے مکمل سنت ثابت کرنی ہے, آدھا عمل ثابت نہیں کرنا.
اس لیے بات رکوع کی نہیں ہے، بات رکوع جاتے اٹھتے اور قاعدہ اولا سے 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے ہوئے بھی رفع دین کی ہے۔ اس لیے تمہاری دلیلیں صرف وہی حدیثیں ہی بننی ہیں، تو اس لیے آپ نے ادھوری بات کی تھی، اس کو میں مکمل کر رہا ہوں۔ تو جو آپ نے لکھا ہے کہ ہمارا جواب دعویٰ ہے کہ رکوع والا رفع دین منسوخ نہیں ہے، ہماری تحریر میں منسوخ کا لفظ آیا ہے جس کا آپ نے جواب دعویٰ منسوخ نہیں ہے، کیوں جی؟ وہ تو ہم نے لفظ ہی لائے، جواب دعویٰ ہے تو ہماری بات کی تردید کرو جو ہم نے لکھا ہے۔ آپ نے منسوخ نہیں ہے، ہم نے منسوخ لکھا ہے؟ ہم نے تو منسوخ لکھا ہی نہیں۔ آپ کسی سابقہ تحریر کا شاید جو آپ دے رہے ہیں، تو یہ تحریر ہمارے ساتھ آپ کی ہو رہی ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جو ہم نے بات لکھ کے دی ہے آپ اس کے مطابق بات لکھ کے دیں۔ اور جو میں نے عرض کی ہے، آپ حضرات رفع دین شروع میں رکوع جاتے اٹھتے قاعدہ اللہ سے اٹھتے رفع دین کرتے ہیں، اور جگہوں پہ نہیں کرتے، اور اس کو کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیشہ کیا تھا۔ یہ 3 جز ہیں آپ کے دعوے کے، تو اس لیے آپ تینوں جز پورے لکھ کے دیں، پھر اس پہ دلائل شروع کریں۔ ہمارا وقت بھی ضائع نہ کرے اور ہمارے مناظر صاحب کو جوش بھی ضائع نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اسٹیج پہ جوش دکھا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہو جاتا ہے نا، آپ میدان مناظرہ کے شاہ سوار نہیں لگتے مجھے۔ چلو آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں اگر ووٹنگ کرنی ہے تو ہمارے پاس بھی بندے موجود ہیں، نہیں وہ میں بار بار یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ہم امن پسند لوگ ہیں۔ آپ یہ بتائیں، آپ یہ بات کہتے ہیں کہ پہلے کیا ہے بعد میں چھوڑ دیا ہے، تو آپ نے کہا کہ منسوخ کی بات ہم نے نہیں کی، منسوخ کی تعریف تو سنائے، منسوخ کہتے ہیں کسے؟ آپ کو نہیں پتا منسوخ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اتنا پتا نہیں ہے مولانا صاحب عبداللہ صاحب کہ منسوخ کہتے ہیں کسے ہیں؟ کسے کہتے ہیں منسوخ؟ آپ بات پوری کرو، میں اپنی بارے میں منسوخ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے منسوخ کی بات نہیں کی، اور دعویٰ بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ چھوڑ دیا ہے بعد میں، دعویٰ یہ لکھ رہے ہیں کہ بعد میں چھوڑ دیا ہے، اور کہتے ہیں ہم نے منسوخ کی بات نہیں کی۔ مولانا صاحب جو آپ نے بات لکھی ہے اس پر آپ کار بند رہیں نا، پورے رہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، اب اگر چھوڑ دیا تھا بعد میں تو پھر کہتے ہیں ہم نے منسوخ کی بات بھی نہیں کی، تو منسوخ کہتے ہیں کسے؟ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں۔ اور پھر ایک بات آپ نے لکھ دی ہے تو آپ پھر اس بات کو آگے چلاتے کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے بات لکھ جو دی ہے تو عوام بیٹھی ہوئی ہے، ان کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک بات لکھ دی ہے تو لکھی ہے تو اس کو شروع کریں۔ اب آپ نے دعویٰ جو کر دیا ہے، دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفع دین کیا ہے بعد میں چھوڑ دیا ہے، اب آپ نے دعویٰ لکھ دیا ہے تو اس کو شروع کریں۔ عوام بیٹھی ہوئی کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ یار منسوخ کا لفظ میری تحریر میں تھا جی؟ نہیں تھا نا، میری تحریر میں منسوخ کا لفظ ملک صاحب نہیں ہے۔ جس نے لفظ منسوخ لکھا ہے اسے چاہیے کہ تعریف بھی لکھ دے ساتھ کہ منسوخ اسے کہتے ہیں، جو تم نے ترک کہا ہے یہی نسخ ہوتا ہے، اس پہ تم کو بات کرنی چاہیے نا جس نے لکھا ہے۔ جو لفظ میں نے زبان سے نکالا ہی نہیں ہے اس کی تعریف مجھ سے پوچھنے کا حق ہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نسخ کی تعریف اور یہ ساری باتیں تو مناظرین نے چلانی ہیں، اس لیے وہ بیچارے بیٹھے ہیں، آپ کے مناظر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بھی بیٹھے ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف آپ اپنا جو عمل ہے وہ لکھ کر دیں گے یا نہیں لکھ کے دیتے؟ اگر آپ حضرات ہمارا ایک منٹ، اگر آپ حضرات اپنا دعویٰ توجہ کریں بھائی، آپ کے سامنے بھائی بابر صاحب نے بارہا کہا کہ تم مدعی ہو اور تم نے دعویٰ لکھ کے دیا ہے، اپنے دعوے کو دلائل سے ثابت کرو، اور انہوں نے کہا کہ ہم مدعی، مفہوم یہی ہے کہ ہم مدعی نہیں ہیں، مدعی تم ہو، تم نے ثابت کرنا ہے۔ ہم پھر دلائل سے ثابت کرتے ہیں اپنی بات کو، حدیث پڑھتے ہیں، دلائل اس پہ دیتے ہیں۔ لیکن پھر ایک بات ہے کہ مولانا صاحب سائل ہیں، صرف پھر اپنے دلائل نہیں پڑھیں گے، سمجھ نہیں آئی؟ دعویٰ نہیں لکھیں گے تو پھر دلائل بھی نہیں پڑھیں گے، دلائل پھر ہم ہی پڑھیں گے۔
کوئی اپنے عمل پر یہ حدیث پیش نہیں کریں گے. ہم احادیث مبارکہ پیش کریں گے, ہم اس پہ دلائل دیں گے. یہ صرف خاموشی سے بیٹھیں گے اور اپنے ٹرم میں اس پہ کوئی سوال کر لیں گے تو کریں گے, لیکن یہ اپنے دلائل کو بالکل نہیں پڑھ سکیں گے. اچھا جی ہاں جی ہاں جی یا تسی بول لو یا میں بول نہیں تے میں انہاں نوں اجازت دینا, پھر اے انہاں نال گل کر لیں گے. تھوڑے نال بولنا نو اسی روکے تسی دوران گفتگو نہ بولیا میرے نال غیر اخلاقی کام نہ کرو. تہاڈی یار تھوڑے نال تسی میرے نال بولو, میں انہاں نوں منع کرو. اللہ صاحب انہاں نوں منع کرو. غیر اخلاقی کام نہ کرو. جدوں گل ہوئی ہے, جدوں آپس وچ گل ہوئی ہے, چلو اے ہوئی ہے کہ ایک بندہ بولا, تسی کیوں گل بول رہے ہو؟ کنے کیا ایک بولے گا, ایک وقت ایک بولے گا کہ سارے بولیں گے. ایک وقت تے کوئی بول رہا ہے, ایک ہی بول سکتا ہے. دو ادھر شروع ہو گئی, دو ادھر شروع ہو گئی. یار میں ان سے کہہ رہا ہوں, میں اخلاق ان سے بولوں, بد اخلاق بولوں, اپنے ان کے بولتے ہوئے نہ بولے, بات سننے بھی. یار تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کرو یار. اچھا تو آپ تو سنتے ہی رہیں گے نا جی آپ نے بات مکمل کر لی اپنی. نہیں, میں عرض کرتا ہوں نا کہ ہم مدعی ہیں نا, ہم نے اپنے دعوے پہ دلائل دینے ہیں, آپ صرف سماعت کریں گے. جو آپ نے دلائل دینے ہیں ان کا ہم رد کریں گے. ٹھیک ہے, بات ختم. بھی ایک حدیث آپ یہ چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک منٹ اب میری باری ہے. یہ چودھری صاحب بیٹھے ہیں, یہ ایک حدیث پڑھتے ہیں, کہتے ہیں یہ حدیث ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر یہ جرح محدثین نے کیا, یہ تو حدیث صحیح نہیں. ان کو کیسے سمجھ آئے گی یہ ہم نے بتانا ہے. آپ دلائل دیں گے, آپ کا دعویٰ آپ دلائل دیں گے, ہم جرح کریں, ہم دلائل پیش نہیں کریں. بات ختم. یار پھر میں توجہ کریں گے, آپ خود سمجھیں کہ گفتگو برابری کی بنیاد پر ہے کہ نہیں. برابری کی بنیاد پہ ہے نا, یا کوئی دعویٰ ان کا ہے نا کہ ہے ہی نہیں. یا تو یہ سنیں ہماری گفتگو, ہم دلائل دیتے ہیں. اب دیکھیں, اب آپ بول رہے ہیں, اگر ہمارا بولنا دوران گفتگو بول دیں, میرے نہ بولے میں بولنا بھائی. بات میں نے پہلے بھی بات فیصلہ کن کی ہے, اپنا عمل لکھ کے اس پہ دلائل دیں اگر ہمت ہے تو. ہم نے اپنا عمل لکھا ہے, ہم اس پہ دلائل دیتے ہیں. ایک بات, اگر انہیں ہمارے دلائل سننے ہیں پھر ہم دلائل دیتے ہیں, بیٹھ کے سنتے ہیں. ان دو باتوں میں سے جو قبول ہے اس پہ فائنل کرو, ہم اس پہ بات کو ختم کر دیں. بات تو صاف ہے کہ اگر آپ نے دعویٰ لکھ دیا ہے, دعویٰ لکھ دیا آپ نے دلائل دینے ہیں, لیکن جو دلیل آپ نے دینی ہے اس کا جواب ہم کس لیے آئے ہیں, ہم نے آپ کی دلیل کے جواب دینے ہیں. آپ نے کہا کہ منسوخ ہو گیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جو آپ روایات پڑھتے ہیں منسوخیت کی, وہ پڑھ کے سنائیں تاکہ محدثین کی جو جرح ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے گی. بس یہ بات لکھ دیں, ختم ہو جائے. آپ دلائل دیں, ہم آپ کے دلائل کا جواب دیں گے. آپ نے یہ بات دیکھیں, آپ اپنی بات سے پھر رہے ہیں. آپ نے کہا ہم کوئی اپنے, میری بات سنیں, آپ نے کہا ہے, ایک منٹ ٹھہریں جی, میری بات سنیں. آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اپنے عمل پر, یعنی اہل حدیث اپنے عمل پر کوئی دلیل نہیں دیں گے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم اپنے عمل پر دلیل نہیں دیں گے, لیکن جو آپ نے دلیلیں دینی ہیں ان کا تو رد کرنا ہے. ہم نے جو آپ دلائل دیں گے, محدثین نے جو ان دلائل پر جرح کی ہے, وہ ہمارا فرض تو بنتا ہے. اگر چپ کر کے بیٹھنا ہے تو آنے کا فائدہ کیا ہے, اس عوام کو جمع کرنے کا کیا فائدہ ہے, چودھری صاحب کا بلانے کا کیا فائدہ ہے. اگر صرف اپنی بات کر کے چلے جانی ہے, آپ اپنی بات اکیلے ہی آ کر سنا کے چلے جائیں. ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے کہ جو آپ نے روایات پڑھنی ہے ان کا جواب تو ہم نے دینا ہے, جو اعتراض آپ نے کرنا ہے ان کا جواب ہم نے دینا ہے. میری بات پوری ہو لینے دیں. اب بات اس جگہ پہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اپنے عمل پر کوئی دلیل پیش نہیں کریں گے. انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے, جو دلیل جو دعوے کے مطابق آپ دلیل پڑھیں گے اس کے مطابق ہمیں بھی ٹائم ملے گا کہ نہیں. اگر 5 منٹ آپ کو ملیں گے, 5 منٹ ہمیں بھی ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ پھر بار بار غیر اخلاقی بات کر رہے ہیں. اگر میں نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا پھر آپ کو آپ کیوں بولتے ہیں میرے ساتھ بات کی نہیں کا جواب اس نے میرے ساتھ دیا نہیں, انہوں نے نہیں کہا, مجھے کہا. میں نے کہا کہ ہم نے جواب نہیں دینا, آپ نے کہا نہیں,
यार इनसे क्या भाई इनसे क्यों कह रहे हैं आप? मेरी मर्जी। मैंने बात सुना है, अजीब बात है। नहीं कर जवाब दो। नहीं का जवाब, नहीं का सवाल तो मैंने किया, जवाब तो मुझे दे रहे हैं। मैं क्या आपको ऐसे दे रहे हैं? तो आपस में आप देखिए अभी सवाल मैंने किया, एक मिनट दो, सवाल मैंने, एक मिनट मेरी बारी है, सवाल मेरा है, सवाल मेरा है, आपने अपने अमल सवाल मेरा, बात मैंने किस चीज की बात करते हैं? मेरे बात सुने, अगर ये अपना सवाल मेरा है ना, अब बारी मेरी, आप क्यों बोल रहे हैं? आपकी बारी मेरी है, तो मैंने कहा था टाइम करा करें, क्यों नहीं किया आपने? मैंने कहा था टाइम करा करें, किसने आपको कहा था? तो मैंने कहा था टाइम करा करें, क्यों मुकरे आप? मैंने कहा आपने कहा मैं पूरी करूंगा बात, आपने कहा था मैं बात पूरी करूंगा। के लिए क्या कर रहा हूँ? अच्छा बात ये है, एक मिनट हारी जी, आपने ये बात फैसला दिया, वक्त मुकर्रर था। अब ये इन्होंने नहीं माना, मेरी बारी क्यों बोलते हैं? बात ही नहीं है। मेरी बारी आप क्यों बोलते हैं? यार मेरी बारी आप क्यों बोलते हैं? वो मैं समझाता हूँ ना, वो इस बात पे नहीं ला रहे। हमें टाइम दे 5 मिनट, मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ। एक मिनट मैं करता हूँ, मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ, 5 मिनट दे, 10 मिनट दे, मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ। अब क्या नौबत तेल की शर्तें, ना नौबत तेल हो ना राधा ना तुम अकीदा लिखो, ना अपना अमल लिखो, ना किसको नहीं पता हमारे अमल का किसको हमने लिखा हुआ, दावा लिखा है, ये लिखा हुआ, तो आप भी लिख दो। हम लिख के दे रहे हैं, क्यों नहीं लिखते? अपना अमल वो क्यों नहीं लिखते? हमने लिखा है, लिखो, हमने लिखा है, क्या लिखा है? अपना अमल अपनी लिखो, मनसूखियत का दावा लिखा, हमने मनसूख नहीं है, अपना अमल जवाब लिखो। दावा लिखा है, हमने कहा जैसे जवाब दावा लिखा है, छोड़ा, हमने जवाब दावा लिखा है, मौलाना हमने जवाब दावा लिखा है। समझेते हो सारे इंसानों तो समझ नहीं आती। ऐसे नहीं बोला, आदमी को नहीं ये दे तो समझ आई ना कि लिख के नहीं दे रहे अपना अमल। जितो मौलवी अब बोलने क्या नहीं लिखा है? बोलने ये क्या नहीं लिखा है? देना, अपना अमल पूरा बोलने नहीं देना। दिखाओ ना क्या लिखा है, हमें दिखाओ ना यार। लो भाई लिख कर देते हैं। यहाँ लिख के दो अब सुन लो। बस बात ही खत्म है। इतनी बात है, लिखते हैं, बस बात खत्म है। इतनी बात हो लो जी मौलवी ने तो बोलने नहीं देना, बोले तो काम खराब हो जाए। पहले लिख दे फिर शुरू हो जाए। लिख तो देना यार। लिखिਆ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਲੀਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ। ਦਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੁਦਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਦਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਦਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਉਹੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹੀ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਯਾਰ ਉਹੀ ਲਿਖੋ। असा बुले सू दिखे सू तो चुप रहा ਹਾਂ ਬਿਲकुल चुप रहा मैं ना वाला सब का इन एक मिनट ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਭਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ इसलिए फिर अपना दावा लिख दे तो वो भी दलाल ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ अगर लिख के नहीं देते ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਕਰੋ ਸਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖੋ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आपे साबित हो जाए। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੀ अपना अमल लिखो। मौलवी साहब वो साढ़े रहबर हाँ जी। गत्ती पानी मधारी बैठे जो मक्खन नहीं ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੰਜ ਕਰਨ ਮੱਖਣ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਦਾਵਾ ਲਿਖੋ सारी जिंदगी कीता भाई, ऐसी एक गल दिन बाद छोड़ दिता तुसी और छोड़ देना भी कैसे तुसा सारी जिंदगी और छोड़ मैं शुरू कर दे शुरू कर दे ਅਸੀਂ ਬਸ असम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैरोकार है सानू नमाज दा सही पता लगे अहीं पढ़नी बिल्कुल सही। गल तो मकसद है सारी दिमाग जाया तो न करो कांदा कर लो 5 मिनट अच्छा खसीदा तू हक मारो को सब पता लगे पहले टाइम ज्यादा 10 मिनट भी करना 5 मिनट का 7 मिनट करो 7 मिनट और मुकम्मल टाइम भी तय कर लो कि कितनी देर बना रहा हूँ और देर कितने घंटे जैसे अच्छा समझ में जा ता तो थोड़े सारी ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਤਿਆਰ ਹਾਂ वो लिखे दे तो परेशान है यार मैं तू जरा साथ नाथ से नाथ के सभी से ढके तो मगर कोई आगे नहीं आ कोई आगे नहीं आ सीधा सा करो हिके रात जी मतलब है से सिक्की वदियो सानू अपना भी जरा देना अरे लिहाज जरा देना यार देव
اب اس سنیا نے جواب دعویٰ اہل حدیث کا موقف ہے کہ رکوع والا رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا. اسی طرح اگر نماز 3-4 رکعت ہو تو تیسری رکعت کے شروع کا رفع یدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا. چارے مقام آ گئے جی. نماز شروع کریں دیا رکوع جان دیا رکوع تو سر اٹھا دیا تے نماز اگر تیسری تے چوتھی رکعت والی ہوئے نماز تیسری تے چوتھی رکعت والی ہوئے تے بھائی تیسری رکعت دے شروع دے اندر رفع یدین کرنا ہے. 4 مقام ہو گئے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 1 رکعت بھی پڑھنی ہے 2 رکعت بھی پڑھنی ہے 3 بھی پڑھنی ہے 4 بھی پڑھنی ہے تے بھائی نماز اگر 3 یا 4 رکعت تے تیسری رکعت دے شروع والا رفع یدین رسول اللہ نے نہیں چھڑے. یہ گل ہن سمجھ آ گئی تانوں؟ سچے اپنا لو نا سچے. ایک منٹ اگلی تھوڑی توجہ کرو. پھر مدانی پہنی نہیں مدانی صرف تھوڑی وضاحت کر دیو. اہل حدیث کا موقف ہے کہ رکوع والا رفع یدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا. اور اسی طرح اگر نماز 3-4 رکعت ہو تو تیسری رکعت کے شروع کا رفع یدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا. اور باقی جگہوں کا چھوڑنا بھی آپ لکھائیں گے نا جی باقی جگہوں کا چھوڑ دیو تو بھئی تسی ایک منٹ میں آپ کو بات. اچھا کتنے منٹ ہوں گے جی؟ 7 شروع میں 7 مولانا آپ ٹائم اپنا ایک بندہ ہے. ہاں تسی بیٹھے ہو نا پہلی بار نہیں ٹائم بھی دو یا نا ملک دسے یا ملک لا دے پتہ لگ جانا جیڑا لا دے ملک صاحب ایک بندہ نا عارف بار اپنے والی تحریر اپنے والی تاریخ سمجھے چھوڑا اپنے والی تحریر ساڑی طرف 2 تاریخ چل جائیں گے. اپنے والی تحریر دے اللہ صاحب بشیر کو سنتوار ہو بھائی میرے نام کا لکھیا کوئی نہیں ہے تو اللہ والا ورکا پہلا پکڑ بڑی ہوگی تھی جو اسی کی تھی نبی سے فتویٰ لاتے ہیں آدھنے سے نمازہ جمع کریں. سورت ہے کیڑی صورت مان گئے نا آج تک مان گئے باقی مان جاؤ گے گل شروع کرو. انہیں نبی اگر قسم نہیں دے رہا لڑائی والی گل کی ہے نا تسی شرارتیں کر دی ہیں. اچھا نبی لفظ کنے بولے سامنے نہیں کی لائی جو میں نے کنے بولیا میں کو چھوٹا جا کے دو نمازوں میں ایک ٹائم میں جمع کرے ایسی کو تو گل کی ہے. اچھا نبی لفظ فتویٰ لائی جو نبی لفظ کیوں جب نہیں جمع کر دے نبی میں نے اگر صورت ثابت کرتا ہوں تو اڈی اسی بہت عرض ہوئے انہاں دی دلیل توڑی ہے پہلی بھی انہاں دی تھی آخری بھی انہاں دی. دوجی صورت کی ہے دوجی صورت ہے انہاں آکے بھئی دعویٰ دعا جیسے دعویٰ دعا والو ہوئے گا ایک پہلی ٹرن انہاں دی ہوئے گی آخری ٹرن ساٹھی تسی لے لو پہلی سر دے بس ٹھیک ہے گل لیکن آخری ٹرن میں نوی دلیل تے نوی گل دی پیش سن کے تفصیل آئی ہے نا نا ایک نہیں اصولی کا ایک جو نبی عرض ہے کہ جب آخری ٹرن میری ہوئے گی تے میں آخری ٹرن میں نہ نوی دلیل پیش کراں گا نہ نوی گل کراں گا. کیوں نبی گل ایک منٹ جی نبی گل سن لو پچھلے الفاظ کے میں یاد اور گل تو سن لو بھائی جے نوی گل کرو گے تو پھر ودا سے نواں جواب ہی دے رہا نوی گل نہیں ہوگی دلیل کا جواب تو دے سکتا نوی ہے. گل ہاں جی ٹھیک چلو دے گل سنو لے لو آخری ٹرم نبی دلیل تے نبی گل چلو جی سن لو جی آخری ٹرن انہاں دی تے نبی کوئی گل سن نہیں کوئی گل نہیں ہوگی میں ہوں بات کر کے پہلے کمنٹ کی گل بار نہیں صاحب آخری 5 منٹ کی کرے دا نوی گل نہیں کرے پرانی کرے آخری 5 دلائل دا یار اگر نبی گل چ اسلامی کرن کے میں صاحب یار بس ٹھیک ہے پہلے سے کرو بات نہیں ہماری سامنے کا لفظ منظور ہے
یہاں پر ایک دینی مسئلہ کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جمع ہوئے. میں مسلک اہل حدیث کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اپنا جو موقف ہے اس پر انشاءاللہ دلائل پیش کروں گا اور میرے فریق مخالف سے یہ مؤدبانہ گزارشیں ہیں. ایک مرتبہ نہیں بلکہ 100 مرتبہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے دعویٰ کو دلائل کے ساتھ ثابت اور پیش کرنے کی بھرپور پوری کوشش کریں. کیونکہ آپ نے یہ کہا ہے آپ بھی مدعی ہم بھی مدعی, ہم نے بھی ثابت کرنا ہے آپ نے بھی ثابت کرنا ہے. حیثیت آپ نے متعین کر دی, قبول ہم نے کر لیا. اب حضرات انہوں نے لکھا ہے اسی طرح رکوع اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین ہوا لیکن بعد میں چھوڑ دیا گیا. پہلا سوال ان کے دعویٰ پر وہ یہ ہے, وہ کون سی حدیث ہے کہ جس سے آپ کو پتا چلا کہ رکوع والا رفع یدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وہ دلیل پیش کرے, وہ حدیث اپنی ٹرم میں آپ نے ضرور پیش کرنی. دوسری بات, دعوے کی پہلی شک ہے جس طرح سجدہ اور نماز میں دیگر جگہوں میں رفع یدین ہوا لیکن بعد میں چھوڑ دیا گیا. آپ تکبیرات عیدین جو عید کی نماز ہے اس کی تکبیرات میں رفع یدین کرتے ہیں, وتر میں رفع یدین کرتے ہیں. اس آپ کے پہلے دعویٰ کی شک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی چھوڑ دیا گیا ہے, اس کے متعلق بھی اپنا موقف واضح کر دیجیے. اب یہ تنقیح دعویٰ پر میرے 2 سوال تھے. اب تیسرا سوال, آپ کہتے ہیں چھوڑا, میں کہتا ہوں نہیں چھوڑا. اب چھوڑنے اور نہ چھوڑنے کا معیار برائے مہربانی وہ آپ مقرر کر دیں کہ چھوڑنے اور نہ چھوڑنے کا یہ معیار ہے. اسی پر پہلی رفع یدین پیش ہوگی, اسی پر وتر والی رفع یدین اس اصول پر پیش ہوگی, اسی پر تکبیرات عیدین کی رفع یدین پیش ہوگی. پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اس چھوڑنے اور نہ چھوڑنے کے معیار پر پیش ہوگی جو آپ مقرر کریں گے. کیوں یہ سوال کیوں کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے معیار سے اختلاف کریں, میں کہوں یہ معیار ہے, آپ کہیں یہ معیار ہے. اس لیے معیار آپ مقرر کریں اور پوری نماز کو اس معیار پر پیش کرتے ہیں. اب یہ 3 سوال. اب اپنے دعویٰ پر میں دلائل عرض کرتا ہوں. حضرات توجہ کیجیے, میرے سامنے صحیح بخاری صفحہ نمبر 102 حدیث ہے. حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابه انه راى مالك بن الهويرث اذا صلى. ابو قلابہ رحمہ اللہ نے سیدنا مالک بن ہویرث رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جب وہ نماز پڑھتے اللہ اکبر کہتے رفع یدین کرتے, اور جب ارادہ کرتے رکوع کرنے کا تو رفع یدین کرتے, جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تو رفع یدین کرتے. وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا. صحابی رسول مالک بن ہویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا. اب دیکھیں نبی پاک نے ایک عمل کیا, صحابی کرتا ہے تابعی دیکھتا ہے, مسلسل نبی چھوڑا ہوتا صحابی نہ کرتے, تابعی نہ دیکھتا. نبی کیا, صحابی کیا, تابعی نے دیکھا. حضرات اس بات کو نوٹ کیجئے, اور یہ صرف میرا ہی موقف نہیں بلکہ میرے ہاتھ میں علامہ سندھی حنفی رحمت اللہ علیہ جو ان کے اکابرین میں سے ہیں
کہتے ہیں ثم مالک ابن الحویرث ووائل ابن حجر ممن صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر امورہ فروایت ما الرفع عند الرکوع والرفع منہ دلیل علی بقائہ وبطلان دعوی نسخہ. یہ ان کے حنفی عالم کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع یدین کیا ہے اور رفع یدین چھوڑا نہیں، منسوخ نہیں ہوا. یہ ان کے عالم دین ہے. حضرات اب ایک اور انداز سے نہیں چھوڑا، اس کا جائزہ لیجیے. مالک بن حویرث کب مسلمان ہوئے؟ ان کے اکابرین نے لکھا کہ 9 ہجری کو ہوئے. 9 ہجری نبی کے عمل کو دیکھتا ہے، روایت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تابع دیکھتا ہے. اور ان کے عالم کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین چھوڑا نہیں. حضرات اب یہ بھائی کہہ سکتے ہیں تم نے تو لکھا ہے رکوع والا رفع یدین اور تیسری رکعت والا رفع یدین، تو دعویٰ کے مطابق دلیل تو پیش کر دو. یہ سن لو، ہم 1 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ نے 1 وتر پڑھا. 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں، 3 رکعت بھی پڑھتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھتے ہیں. 1 رکعت میں 3 مقام پر، 2 رکعت میں 3 مقام پر، اور 3 اور 4 رکعت میں 4 مقام پر. اب اس کی بھی حدیث پڑھ دیتا حضرات. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آپ جانتے ہیں کہ یہاں جس مسئلہ پر گفتگو کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں ان میں جانبین کا موقف اور جانبین کا دعویٰ کیا ہے، اس کو دوبارہ ذہن نشین کر لیں. اور میں آپ کو پورے دیانت اور انصاف کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ 2 گھنٹے مناظرے کا ٹائم گزر سکتا ہے، لیکن موصوف اس دعوے پر دنیا کی کسی کتاب سے دلیل نہیں پیش کر سکتے نبی علیہ السلام کی حدیث. آپ یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ ہمارا اختلاف اس بات میں نہیں کہ رکوع میں اور تیسری رکعت کے شروع میں نبی علیہ السلام نے رفع یدین کیا ہے یا نہیں کیا. ہمارا اختلاف اس بات میں ہے کہ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا. موصوف نے بخاری کی جو حدیث پیش کی ہے اس میں صرف اتنی بات تو ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ رفع یدین کیا، اور اس کے اندر نہ چھوڑنے کا کوئی ذکر نہیں. کھینچا تانی کر کے نہ چھوڑنا ثابت کرنے کی کوشش. کھینچا تانی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کے بعد کیا، لہذا دلیل بنی کہ آپ نے نہیں چھوڑا. مالک بن حویرث وہ صحابی ہیں کہ جو صرف چند دنوں کے لیے آپ علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے تھے، اس کے بعد واپس چلے گئے تھے. آخر زندگی تک تو وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہے نہیں، تو آخر زندگی تک رفع یدین نہ چھوڑنا کیسے ثابت ہو گیا؟ انہوں نے جو کیا وہ صرف اس بنا پر کہ وہ یہی دیکھ کر آئے تھے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام نے چھوڑا ہی نہیں. بہرحال میں آپ سے یہ بار بار گزارش کر رہا ہوں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین ہمیشہ کیا. تیسری رکعت کے شروع میں آپ علیہ السلام نے رفع یدین ہمیشہ کیا، اور اس کے علاوہ کسی جگہ پر آپ علیہ السلام نے رفع یدین نہیں کیا. موصوف نے جو حدیث دکھائی وہ اپنی نماز کے خلاف سنت ہونے پر، کہ جو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دکھائی اس میں تیسری رکعت کا ہے ہی نہیں. اور موصوف جان چھڑانے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ حدیث اس کے بارے میں. مولانا حدیث میں یہ بات دکھائے کہ 2 رکعت والی کے بارے میں ہے. آپ کے اوپر میرا ایمان نہیں، میرا ایمان اپنے نبی پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی ہو، اس کے اندر یہ رفع یدین کیا ہو، آپ حدیث میں دکھائیں. آپ کیسے جو ہے تشریح کا بیڑا اٹھا کر بیٹھ گئے، اپنی الفاظ اور نبی کے ذمہ سونپ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھی تھی. نعوذ باللہ، اس حدیث میں تو کہیں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھی تھی. آپ یہ پیش کریں کہ یہ رفع یدین اس وقت کا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھی تھی. اگر یہ آپ دکھا دیں میں آپ کے موقف کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں.
मेरा ये सवाल, या तो माने कि ये मैंने जो हदीस पेश की है गलत पेश की है, इसके मुताबिक मेरी नमाज खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत एक रहे तो तब भी खिलाफ सुन्नत, चार रहे तो तब भी खिलाफ सुन्नत, तो नमाज तो इनकी खिलाफ सुन्नत है। जिस हदीस में तीसरी रकात का रफ़ा दैन ही नहीं है उसको कहते हैं हमारी दलील है। तुम्हारी दलील कैसे? इससे तो तुम्हारी नमाज खिलाफ सुन्नत साबित हो रही है। जिस हदीस में हमेशा का जिक्र ही नहीं है, ना छोड़ने का जिक्र ही नहीं है, उसको कहते हैं हमारी दलील। हमेशा पर दलील पकड़ रहे हैं सहाबी के फेल से। हजरात इनसे जरा पूछे कि सहाबी का फेल आपके यहाँ हुज्जत भी है? मौसूफ अपनी किताबों के अंदर बारहा बड़े शतोमत के साथ ये बात लिखते हैं हजरात, अहले हदीस के यहाँ सहाबा का फेल हुज्जत नहीं। आज वही सहाबी का फेल मिल रहा है ना दवाब साबित करने के लिए। जिस चीज को तुम खुद ही दलील नहीं समझते, आज उसी दलील से तुम लोगों को मुतमईन कर रहे हो। बहरहाल ये इनकी एक दलील के बारे में मैंने थोड़ी गुफ्तगू शुनीद कर दी। मैंने कहा इस हदीस के मुताबिक अपनी नमाज को खिलाफ सुन्नत माने और तस्लीम करे कि यह हदीस हमारे खिलाफ है। मैंने सिर्फ धोखा देने के लिए पेश की है ये, और ये आखिर तक धोखा ही चलेगा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से न दवाम साबित हुआ है कभी, न हो सकता है। मेरा इंशाअल्लाह 2 घंटे नहीं ता क़यामत ये चैलेंज रहेगा। अब मैं जरा अपने मौक़िफ़ के दलाल पेश करता हूँ। मौलाना आपने तो ये भी नहीं दिखाया कि इनके अलावा बाकी जगहों पर रफ़ा दैन नहीं किया। देखें हमारा दावा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने तकबीर तहरीमा का रफ़ा दैन किया, इसके अलावा नहीं किया। पूरी बात दिखाता हूँ मैं, छोड़ दिया इसके अलावा। देखें ये हदीस पाक है, ये मेरे पास सुनन निसाई है, सिहाह सित्ता में से। ये आम किताब नहीं, सिहाह सित्ता में से है, सुनन निसाई है। और इस किताब के बारे में इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं इसमें मैंने सारी सही हदीसें लिखी हैं। और उसके बाद 9 मुहद्दिसीन के नाम साथ लिखे हुए जिन्होंने इस हदीस को सही हदीसों की किताब करार दी है। तो 10 मुहद्दिसीन इस किताब की हदीसों को सही कह रहे हैं। मैं जो भी हदीस पेश करूंगा उसको 10 मुहद्दिसीन सही कहने वाले होंगे। इस किताब में से एक नहीं, 2 नहीं, 10 मुहद्दिसीन उसको सही कह रहे हैं। सुने ये हदीस, ये अखबरना सुअद इब्न नसर हदसना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अन सुफयान अन आसिम इब्न कुलैबा अन अब्दुर्रहमान इब्न असवद अन अलकमा अन अब्दुल्लाह قال لا أخبركم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خبر نہ دوں؟ بتاؤ نا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کیسی تھی؟ فرمایا کہ فقام فرفع يديه اول مرہ، کھڑے ہوئے اور صرف پہلا رفع دین کیا، ثم لم يعد، پھر نہیں کیا۔ بات آئی نہیں یہی پوری؟ رفع دین صرف تکبیر تحریمہ کا کیا اور باقی نہیں کیا۔ موصوف آپ بھی یہ دکھائیں کہ 4 جگہ کیا باقی نہیں کیا۔ آپ یہ دکھا دیں حدیث، میرا آخر تک آپ کو یہ چیلنج رہے گا۔ اچھا دوسری حدیث بات پیش کر رہا ہوں میں۔ موصوف آج گنتے جائیے گا انشاءاللہ، آپ ایک پنکتے میں آپ کو سینکڑوں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ دوسری حدیث نسائی صفحہ اس کا ہے 161، پہلی جلد ہے، اور یہ وہی نسائی پیش کر رہا ہوں جس کو 10 محدثین صحیح کہہ رہے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں، 10 محدثین صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ دوسری حدیث وہ ہوئی اخبرنا محمود بن غیلان المروزی حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمہ عن عبد اللہ انه قال الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بحمده تعالی۔ میں نے ان کے دعویٰ پر 3 سوال کیے، 7 منٹ گزر گئے، 3 سوالوں کے جواب نہیں آئے۔ میں نے چھوڑنے نہ چھوڑنے کا معیار پوچھا، جواب نہیں آیا۔ اور پھر حضرات توجہ کیجئے، میں نے ان کو کہا کہ ہم 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث میں 2 رکعت کے لفظ دکھائیں۔ اللہ کے بندے کیا اس حدیث میں 3 اور 4 رکعت کے ہیں، 1 رکعت کے ہیں؟ اس حدیث کے الفاظ صحیح ہے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور رکوع والا رفع دین ثابت ہو گیا، رکوع والا رفع دین ثابت۔ حضرات یہ بھی مانا کہ دوام ثابت کیا ہے عملے صحابی سے،
اور صحابی عمل کر کے کہتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا حاکتا، اللہ کے پیغمبر نے بھی اس طرح کیا ہے. کہتے ہیں کھینچا تانی، اور کھینچا تانی نہیں، تابعی نے صحابی کو دیکھا اور صحابی نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا. نبی چھوڑا ہوتا صحابی چھوڑ دیتے، صحابی چھوڑا ہوتا تابعی کبھی نہ دیکھتے. اور بحمدہ تعالی یہ مان لیا. 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، چند دن رہے، 9 ہجری تک رفع دین انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد بھی مناتا ہوں. 9 تک مانا، اس کے بعد بھی. حضرت سنتے جائیے حضرت، 4 مقام یہ سند بھی نوٹ کر لیں. اخبرنا محمد بن اسحاق بن خزیمہ وعمر بن محمد بن بجیر ومحمد بن اسحاق الثقفی قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى السنانی قال حدثنا معتمر بن سلیمان قال سمعت عبید اللہ بن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه اذا دخل في الصلاه واذا اراد ان يركع واذا رفع راسه من الركوع واذا قام من الركعتين رفع يديه في ذلك كله اسفل المنكبين. حضرت عبداللہ ابن عمر رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تب 2 رکعتوں کے بعد جب کھڑے ہوتے تو رفع دین کرتے کندھوں کے برابر. اب 1 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، اور اپنے دعوے پر میں نے 3 دلائل عرض کیے ہیں. سب سے پہلے بخاری سے مالک بن حویرث کی صریح دلیل پیش کی ہے. دوسری دلیل ان کے گھر سے ان کے حنفی بزرگ ان کا حوالہ الزام الخصم بما ہوا قائلہ. اور تیسری دلیل صحیح ابن حبان سے صحاح اربع سے انشاءاللہ پہلے دلائل عرض کروں گا. اور حضرات انہوں نے جو میرے اکابرین پر اعتراضات کیے موقوف حجت نیس کے حوالے سے، یہ میرے ہاتھ میں ان کے بزرگ مولانا سرفراز خان صفدر کی کتاب خزائن السنن ہے. وہ لکھتے ہیں مرفوع کے مقابلہ میں موقوف حجت نے التعجین و 10 محدثین کی روایت نسائی پر تبصرہ اور تصحیح پیش کرنی ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کی جو مجتبہ ہے آغاز سے لے کر انتہا تک اس کی تمام روایات صحیح ہیں. یہ 10 حوالے مجھے چاہیے. اور پھر انہوں نے جو نسائی سے ایک روایت 2 سندوں کے ساتھ پڑھی اور دونوں کی سند سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ، ادھر بھی دوسری سند میں سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود. اس میں سفیان مدلس ہے جس کو حافظ ذہبی نے مدلس قرار دیا. اور مدلس بھی کیسا؟ یدلس عن الضعفاء، سخت ترین تدلیس. اور مولانا سرفراز کا صفدر کہتے ہیں کہ مدلس جب ان سے روایت کرے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے. اس سند کے ساتھ جب بھی آپ روایت کو پیش کریں گے تو یہ محدثین کا اور آپ کے اکابرین کا مسلمہ اصول ہے، وہ روایت ضعیف ہے. اور حضرات آپ نے کہا محترم نے اپنا جو دعویٰ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت میں ہمیشہ رفع دین کیا. حدیث پاک سے ہمیشگی کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے. مولانا تقی عثمانی نے کہا، مولانا سندھی نے کہا، مولانا فلاں نے کہا، نہ وہ آپ کے نزدیک حجت ہے نہ دلیل، تو کس لیے پیش ہو رہے ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ آج کل آپ نے تقلید بھی شروع کر لی ہے. آگے پیچھے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی نہیں مانی. اب مولانا تقی عثمانی صاحب کے دروازے پہ کھڑے. جب کسی کی بات حجت نہیں ہے بغیر دلیل کے تو آپ وہ دلیل پیش کریں نا ہمیشگی والی، کہ انہوں نے کون سی ہمیشگی پر دلیل دی ہے. بات جواز عدم جواز کی نہیں چل رہی، آپ کا دعویٰ تھا ہمیشہ کیا، تو وہ کیوں نہیں پیش کر رہے آپ؟ آخر کیوں نہیں پڑھتے وہ حدیث؟ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی تھی. میں نے کہا موصوف کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس حدیث سے میری نماز خلاف سنت ثابت ہوتی ہے؟ نہیں جواب دیا. یعنی ایسے آدمی کے جن کو اتنا بھی نہیں پتہ چل رہا کہ میں اپنی نماز کو خلاف سنت ثابت کر رہا ہوں، وہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ موصوف کی نماز کے خلاف سنت. ہمیشگی پر نہ کوئی دلیل ہے نہ آئے گی تا قیامت. میرا چیلنج ہے جب ان کے نزدیک